ہائے ہائے ہائے، اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دارالعلوم میں کیا چل رہا ہے؟ ہنگامہ۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 20 پر 8 سال میں 28 سال میں محتمم بنا دیا گیا۔ ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، حافظ احمد صاحب، حضرت کا انتقال ہو گیا، محمد احمد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت کا انتقال ہوا تو ان کے جانشین کس کو بنائے؟ ان کے صاحبزادے حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اور اتنی کم عمر میں جب بنائے تو ذمہ داری کا بوجھ اتنا محسوس کیا، حضرت بھاگ گئے تھانہ بھون، اور تلاش کر رہے ہیں، آخر میں دیکھے تو کہاں ہیں۔ اور تھانوی کو نہیں معلوم یہ قصہ کہ ان کو محتمم بنا دیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ حضرت تھانوی کے مرید تھے، حضرت تھانوی کے خلفاء میں ماشاءاللہ اجل خلفاء میں سے تھے قاری محمد طیب صاحب۔ آخری وقت میں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ، جس وقت مصافحہ، آپ کا آخری وقت چل رہا ہے، مصافحہ کیا اور ہاتھ کو بوسہ دیا حضرت تھانوی نے، کہنے لگے میں چاروں سلسلے کے بزرگوں کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں اس کے ہاتھ سے۔ بہت بڑے آدمی، واحد وہ شخصیت ہے جس کی تعریف آج تک ہر ایک کی زبان میں آپ سنتے رہ سکتے۔ خیر آپ تو ابھی بچے ہیں تو زیادہ آپ کو سننے کا موقع نہیں ملا بڑوں کی زبان سے، لیکن ان کے عشاق، ایسے عشاق حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس وقت رکشے میں جاتے تھے، بنیے بھی کھڑے ہو کر نمسکار کرتے تھے۔ پورے دکانوں میں قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اتنے گرویدہ لوگ، اللہ نے عجیب قبولیت عطا فرمائی۔ حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں مصر گیا، مصر جامعہ ازہر میں حضرت سے سب لوگوں نے مطالبہ کیا آپ دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں، تو آپ کے نصاب میں منطق اور فلسفہ ہیں، کیا ہے نہیں منطق فلسفہ؟ کہاں ہے منطق ہے کیا ہے؟ آپ کے نصاب میں کیا ہے؟ منطق اور فلسفہ ہے۔ تو کہنے لگے کہ آپ کے نصاب میں جو منطق و فلسفہ ہیں وہ کیوں ہیں، کیا فائدہ ہے اس کا، ذرا ہمیں سمجھائیے۔ جامعہ ازہر کے جو میٹنگ ہال ہے اس میں پورے اساتذہ جڑ گئے، جامعہ ازہر کے پورے اساتذہ، اور سب کے سب جمع ہو کر کیا کر رہے ہیں، سننا چاہتے ہیں قاری طیب صاحب کیا بول رہے ہیں، کیا فائدہ ہے منطق کا، فلسفے کا۔ اب قاری صاحب کہتے ہیں بھائی میری کوئی تیاری ہی نہیں تھی۔ کیا تیاری؟ کچھ بھی تیاری نہیں۔ تھوڑی دیر میں جا کر دارالعلوم کی عزت بچانا فرض ہو گیا، دارالعلوم کی عزت بچانا، تو میں جا کر بیٹھ گیا کرسی پر۔ بیٹھنے کے بعد مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر تک میں اپنے آپ میں ڈوبا رہا تو حضرت قاسم العلوم والخیرات جد امجد نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ حضرت فرمانے لگے بیٹا شروع کر اللہ کا نام لے کر، بیٹا اللہ کا نام لے کر۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے خطبہ پڑھنا شروع کر دیا، بس اتنی مجھے یاد ہے 3 گھنٹے تک عربی میں تسلسل کے ساتھ فوائد منطق و فلسفہ، اہمیت منطق یہ عنوان ہی عجیب و غریب عنوان ہے، کوئی عام عنوان تو نہیں ہے۔ بولتا چلا جا رہا ہوں 3 گھنٹے کے بعد جب گفتگو ختم ہوئی تو مجمع ایسا ٹوٹ پڑا، کوئی پیشانی بوسہ دے رہا ہے، کوئی داڑھی کو بوسہ دے رہا ہے، کوئی ہاتھ کو بوسہ دے رہا ہے،
یہ سب آ کر مبارکباد دی، یعنی اتنی بہترین انداز میں آپ نے افادیت منطق و فلسفہ کی سمجھائی جس کی کوئی نظیر نہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ استعداد دینے والی ذات کس کی ہے؟ ہم علم ہی اسی کا حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت ہم نہ پڑھے نہیں آ رہی، مجھے گھر یاد آ رہا، سموسے یاد آ رہی، جلیبی یاد آ رہی۔ ہم لوگ اس وقت اولئک حزب اللہ ہیں۔ کیا ہیں؟ اولئک اللہ کی خصوصی جماعت، یہ کوئی معمولی جماعت نہیں، یہ جماعت کو اللہ والوں کی مقبول جماعت، خیرکم من تعلم القرآن، بہت مقبول، محبوب اور چنندہ، سلیکٹڈ، اللہ کے طرف سے سلیکٹڈ اینڈ الیکٹڈ لوگ ہیں ہم لوگ۔ اللہ کا ہزار بار شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایسے سنہرا موقع لایا کہ ہم لوگ اس وقت میں پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہیں۔ اس سے بڑھ کر خوش نصیبی پورے کائنات میں، حالانکہ مجھے بہت سارے ادھر ادھر کام ہیں ابھی بھی، لیکن میں باہر نہیں جاتا ہوں تو کہاں رہتا ہوں؟ کیوں؟ سعادت ہی ہے، کوئی معمولی چیز نہیں۔ اور اس سعادت کو ہم لوگ اگر سعادت سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں سعادتوں سے نوازتا چلا جائے گا۔ اور یہ جو زمانہ ہے اس میں مصیبتیں آئیں گی۔ لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ، ہر چیز کے لیے ایک آفت ہے، ایک مصیبت ہے، ایک پریشانی ہے۔ وَلِلْعِلْمِ آفَاتٌ، میں جب مدرسے میں آیا 13 سال، مجھے کتنے سال، اور میری زبان تمل، اردو مذکر مؤنث کی تمیز کے بغیر گفتگو کرتا تھا، مذکر مؤنث کی تمیز کے بغیر بات کرنے ڈرتا تھا، کہاں لوگ ہنستی کی، تو لوگوں کی ہنسی سے ڈر کر بات ہی نہیں کرتا تھا۔ بات کرے تو ہنستی، بات کرے تو ہنستی، اب کیا بات کرنا، بات کرنا چھوڑ دیا، بات کرے تو ہنستی، اب کیا بات کرنا۔ آہستہ کونتے بھی میرا ہمدرد کوئی دوست رہا تو آہستہ اس کے کان میں بولتا، انہیں ذرا ترجمہ کرتا، سو ایسی حالت تھی ہماری۔ اور کوئی دن ایسا نہیں، پورا سر گول گھومتے، حضرت کونتی بھی لکڑی لوگوں مارے لوٹ بول گو، اب کوئی کوٹکیاں مار رہے ہیں، کوئی گلاس لے کر، میرے استاد آج آئے تھے، میرے استاد میرے پاس، میں یاد کیا، حد کوئی گھنٹی میں مار کیا۔ آج میرے اساتذہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور میں برکت نصیب فرمائے، اپنے اپنے مسائل کے حل کے لیے میرے پاس آتے ہیں، اور میں انتہائی ناچیز بندہ، ایک زمانے میں ان کی جوتیاں سیدھا کریا سو، اور انتہائی بدو بخش، اور سب سے میری کلاس میں کم نمبر، سب سے کم۔ حضرت مولانا ریاض احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم ندوۃ الابرار کے محترم صاحب، میرے سلم کے استاذ ہیں، میرے منطق کے تمام کتابوں کے استاذ ہیں حضرت۔ جس وقت میں فارغ ہو کر آیا، پہلی کتاب جب سلم العلوم، سب سے زیادہ درس نظامی میں مشکل کتاب سلم العلوم، سب سے زیادہ ادق کی کتاب، کوئی لے کر پڑھاتا نہیں اس کو، اور میں پہلا استاد بن رہا ہوں، مجھے کتابیں ملی، پہلی کون سی؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا رونے کی برکت۔ میں کہتا ہوں ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں، صرف اللہ کی عنایت، اللہ کی عنایت۔ آج بھی بخاری کے طلباء کو میں سنا رہا تھا، میں ہر سال بخاری پڑھاتا ہوں، ہر سال الگ الگ بات بولتا ہوں، بولے نہیں بھائی، ہر سال میری تقریر الگ الگ ہوتی ہے،
اور الگ الگ سبق کے نکات بیان کرتا ہوں، ہر سال الگ الگ، ریپیٹڈ سبق میں بھی نہیں ہوتا. یہ من جانب اللہ، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارا ذرا برابر بھی کوئی کمال نہیں. اگر ان تمام کو جمع کریں تو صرف انما الاعمال بالنیات پر 400 صفحات کی ایک کتاب بن جائے. اتنی الگ الگ تشریحات من جانب اللہ ہوتے رہتے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کرتے کمال. تو حضرت نے پوچھا، تب جماعت میں تھے، پوچھا بھئی وہ کتاب کون پڑھا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے بھئی مفتی نظام الدین وہ پڑھا رہے ہیں. کون نظام الدین؟ نہیں تو آپ کے شاگرد. ہم اتنے اسے کیا گمنام آدمی تھے، اتنے گمنام کہ جیسے کہ بھئی بعض بچے ہوتے ہیں جن کا کوئی نام ہی نہیں ہوتا، یا تو بدنام ہوتا ہے یا تو نیک نام ہوتا ہے. یہ دو نام جس کا نہیں وہ گمنام ہوتا ہے. ویسے تو ہوتا ہے، یا تو بدنام ہوتا ہے تو مشہور، کون انہیں ارے تھو ایسا بولتے ہیں، ارے ماشاءاللہ. دو یہ خود کون انہیں ہے تو وہ جو بیٹھتا تھا، کون جی بیٹھتا تھا، کہاں بیٹھتا تھا، کیسا بیٹھتا تھا، وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ میرے ایک شاگرد ملے رستے میں اور کہے حضرت میں آپ کے پاس افتاء کیا. میں کہہ رہا ہوں میرے پاس افتاء کیا؟ حالانکہ بھئی ہمارا مدرسہ اتنا بڑا تو ہے نہیں. میں ان سے کہنے لگا میرے پاس افتاء کیا؟ کب جی کرے افتاء؟ حضرت کیا حضرت تمہیں بھول گیا نا، حضرت تمہیں وہ بولتے تھے نا، یہ بولتے تھے نا. تو وہ جو میں مخصوص القاب دیتا ہوں بعض لوگوں کو محبت سے، تو وہ القاب یاد دلایا اس نے. حضرت آپ یہ لقب دیے نا مجھے. تو ارے انہوں کیا تمہیں، اچھا ٹھیک ہے یاد آ گیا، لیکن معذرت چاہتا ہوں اب بھی تمہیں ذہن میں نہیں آئے. ابھی ذہن میں ہو سکتا تھوڑی دیر کے بعد کیا ہو جائیں گے، آ جائیں گے، لیکن ذہن. تو اس طریقے سے بعض طلبہ ہوتے ہیں نہ نیک نام نہ بدنام، دونوں کے درمیان میں جو ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ گمنام. تو گمنام تو وہ آ کر دیکھے جماعت صاحب، ارے تمہیں کیا جی، تمہیں سلم پڑھا رہی کیا؟ کیوں؟ یقیناً یعنی میں اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، پورے سلم کے سب اسباق میں ایک سبق بھی نہیں سمجھا. اتنا بدو، پورے پڑھنے کے زمانے کی بات بول رہا ہوں میں. لیکن سلم کا بہت ادب کرتا تھا. میرے خیال سے درس نظامی کی کتابوں میں سلم سے لوگ بہت زیادہ دوری رکھتے ہیں، لیکن میں اکیلا وہ بندہ ہوں کہ لیٹ اذان ہو رہی ہے، 8:30 ہو گئے. تو وہ جو سلم کو چمڑے کی جلد لگایا میں نے، کون سی جلد؟ حالانکہ بہت قیمتی کتابوں کو، اچھی کتابوں کو لوگ کیا لگاتے ہیں، تو میری سلم کو میں نے چمڑے کی جلد لگائی. میں نے بہت ادب کیا، لیکن نیت تھی یا اللہ کب تو بھی ایک بار جو باتیں جتنی سمجھ میں ذرا سمجھ میں آتی تھی اسے میں سائڈ میں نوٹ کر لیا کرتا تھا. خیر بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہ آپ حضرات کبھی بھی مایوس نہ ہو. کیا نہ ہو بھائی؟ ہمارا مدرسہ ہر اعتبار سے کمزور ہے، تعمیر کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، تعلیم کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، اور تربیت کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، اور کھانے کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں. ہر اعتبار سے کیا ہے؟ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ. کمزوروں کے ساتھ کس کی مدد ہوتی ہے؟ امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کیا کریں گے. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جتنے اساتذہ ہیں، ابھی ایک طالب علم مجھے ملے، کہنے لگے حضرت میں بڑے مدرسے میں ماشاءاللہ گیا آیا، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ جو اساتذہ ہمیں نصیب کیے ہیں وہ اساتذہ دیگر مدارس کو نصیب نہیں ہے. اور میں بھی خوش نصیب سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے اساتذہ جو دور حدیث میں افتاء میں پڑھاتے ہیں، یہ وہ اساتذہ ہیں جو ادنا درجہ 15 سال پڑھا چکے ہیں. ادنا درجہ 15 سال پورے پرانے اساتذہ. وہ ایسے مدارس کو کہاں نصیب ہوتے ہیں بھائی؟ تو یہ من جانب اللہ ہی ہے. اور ماشاءاللہ حدیث کے شغل میں رہتے ہیں، یہاں بھی پڑھاتے ہیں، وہاں بھی پڑھاتے ہیں، یہاں بھی پڑھاتے ہیں، وہاں بھی پڑھاتے ہیں. یعنی گویا کہ ان کا شب و روز کس میں گزر رہا ہے؟ درس
حدیث میں، درس افتاء میں، بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو خیر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نوازیں گے. تو اللہ نوازیں گے تو اس نوازش کے پیچھے ہمارے طلب بھی ہونا چاہیے، دعا بھی ہونی چاہیے، روزانہ 1-2 قطرے آنسو. میں ہمیشہ طلباء سے کہا کرتا ہوں، آج اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سے کام لے رہا ہے، لاک ڈاؤن میں سب لوگ ریسٹ لینے لیے، لیکن مجھے ایک دن بھی ریسٹ نہیں. ہر دن مصروف، کسی نہ کسی کام میں مصروف، مقدمات میں مصروف. لاک ڈاؤن آیا اور گیا، مجھے ذرا بھی احساس ہی نہیں ہوا. صبح سے شام تک مصروف. اور اللہ کا فضل، سیکنڈ لاک ڈاؤن میں تو ہم تو پورے دور حدیث چلائے. سیکنڈ لاک ڈاؤن میں پورے دور حدیث چلائے، پوری پڑھائی ہوئی. لاک ڈاؤن میں ذرا برابر ہم لوگوں کو کیا احساس نہیں ہوا. لاک ڈاؤن ہو رہا ہوگا لاک ڈاؤن، لیکن ہمیں کوئی احساس. تو یہ سب پڑھنے کے زمانے کی دعاؤں کی بدولت. پڑھنے کے بعد اتنی دعا کیے جیسا مجھے تو یاد نہیں ہے زیادہ، حرمین شریفین کے علاوہ اتنی زیادہ ہم لوگ دعائیں کیے ہوں، لیکن پڑھنے کے زمانے میں بہت دعائیں. ابھی میں بتا رہا تھا عصر کے بعد پڑھنے کے زمانے میں روزانہ میں صلاۃ التسبیح پڑھتا تھا روزانہ، اور خوب اللہ سے روتا تھا، اللہ اتنا کمزور ہوں. تو آپ سے میں کہنا، میں اس لیے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم کمزوری سے آگے بڑھے ہیں. کمزور بقیہ جتنے اساتذہ ہیں وہ سب، مولوی جنید میرے ہم سبق بہت اچھا پڑھتے تھے. اب ان سے پوچھیں نظام الدین صاحب پڑھنے کے زمانے میں کیسے تھے، انہوں بولیں گے آپ کو کیا عابش نہیں تھے، انہوں زیرو. ہمارے ساتھی نہ انہوں، ہمارے کون ہیں، ہم سبق ہیں. لیکن ہم سبق ہونے کے باوجود ان سے آپ پوچھیں گے پڑھنے کے زمانے میں انہوں کیسے تھے، ہوشیار تھے کہ کیا بھی ہوشیار نہیں تھے، ان کا نام نہیں تھا فہرست میں. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو وہ سب سوچو مت بھی کیا ہوگا، کیا جو ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، اور جو بھی ہوگا اچھا ہوگا، اور جو بھی ہوگا خیر ہی ہوگا ہمارے ساتھ. تو اس لیے ہم لوگ چھوٹا دل نہ کریں. پڑھنے نہیں ہو رہا، بچے پتہ نہیں کیوں چلے جاتے ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، وہ بچہ بھاگ رہا ہے، بچہ بھاگ رہا، 2-3 بچے تو کیا ہو گئے. بھئی جانے سے پہلے بول کر تو جاتے کہ کہاں جا رہی، کدھر جا رہی، کہیں کو جا رہی. بولنا تو چاہیے نا بھائی. بہت کم شریف بچے ہوتے ہیں جو واقعتاً بولتے ہیں، بہت کم شریف بچے. اور بول کر جانے سے ہماری دعائیں بھی ملیں گی آپ کو، اور اگر کوئی ہمارے اندر کمی ہے ہم لوگ درست بھی کر سکتے ہیں. دونوں نا بھائی. اچانک غائب ہو گئے، ابھی آپ کو کیا چیز پسند نہیں آئی، اچانک آپ نے خلا لینے کو آ گئے. کیا لینے کو آ گئے؟ بے خلا لینے کو آئے تو بیٹھ کر سٹنگاں ہوتی، پہلی نشست دوسری، طلاق دے رہے تو ایک دم کیوں طلاق دے رہے ہیں، کیوں، کیا اسباب طلاق پائے گئے بتائیے. وہ تو بولنا چاہیے نا بھائی. اسباب طلاق ہم تو درست کر لیں گے، ہاں بھائی یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے. اور دوسری بات میں ہمیشہ طلباء سے کہا کرتا ہوں، دیکھو ہمارا مقصد پڑھائی. 2 چیزیں کی طرف پرسوں میں بتایا، تعمیر کی طرف مت دیکھا کرو کبھی بھی. کھانا پینا سونا یہ سب ہماری ضروریات ہیں، اس کی طرف مت دیکھا کرو. نہیں میں آرام سے سونے کے واسطے میرے پاس بیڈ نہیں، فلاں مدرسے میں بیڈاں ڈال کو دے رہیں گے، جاؤ سو جاؤ بھائی، آرام کیجیے. اس لیے کہ آپ حضرات پیشنٹس کی شکل میں تشریف لائے ہیں، پیشنٹوں کو کیا ہونا، بیڈ ہونا. نہیں وہاں کھانا برابر نہیں، ہاں بھائی آپ لوگ ہوٹل میں تشریف لائے ہیں، کھانا برابر نہیں ہے. کہاں تشریف لائے ہیں؟ ہوٹل میں. کھانا برابر نہیں، کھانا برابر نہیں، ہوٹل میں تشریف لائے ہیں. پڑھائی اصل. ہم لوگ یہاں آئے کہاں، لوگ کیا پوچھیں کہاں کھا رہے ہیں، یہ پوچھیں گے. آپ جب جائیں گے باہر ملیں گے کہاں کھا رہے ہیں جناب، تو آپ سے کہاں کھا رہے ہیں پوچھیں گے. نہیں پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، ذرا گستاخی کی معافی. ابھی کیا پوچھیں گے جناب، کہاں کھا رہے ہیں.
آپ جب باہر جائیں گے ہوٹل وغیرہ کے لیے تو پوچھیں گے ابھی کہاں کھانا کہاں اچھا ملے گا، یہ کہاں پوچھیں گے ہم؟ تو کچھ طلبہ مجھے فون کیا آج سے 3 سال پہلے، حضرت ہم لوگ 8 طلبہ ہیں، افطار پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے ہاں کیا کیا پکوان چلتا ہے؟ میں نے کہا کوئی پکوان نہیں چلتا، پکوان ہی نہیں چلتا، معاف کیجیے آپ مت آئیے۔ میرے پاس 2 بچے رہیں، ان 2 بچوں سے اللہ تعالیٰ پورے عالم میں کام لے لے گا۔ 2 بچے رہیں بس کافی ہیں۔ مدرسے کے اندر طلبہ بھرنا میرا مقصد ہی نہیں ہے، اگر بھرنا مقصد ہوتا میں اگر یہ 1 راؤنڈ ماروں انشاءاللہ کرناٹک میں، کل بھی میرا سفر ہے، پرسوں میں میرا سفر ہے، 4 دن سفر میں ہی رہوں گا میں انشاءاللہ، سمجھے بھائی؟ 1 راؤنڈ مارے تو ہمارے سفرہ میں جاؤ میں اعلان کرا تو بھائی میرے مدرسے کے پاس آؤ تو نہیں آتے ہیں، کب تو بھی کٹور میں اعلان کیا، ہاں آپ حضرات کے گاؤں میں بھی آیا رہوں گا میں، کب تو اعلان ہوا میرا؟ ان کے ہم بھی گیا تھا، اعلان کیا، اگر اعلان کرتا تو نہیں آتے نہیں آتے، ضرورت نہیں۔ تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ہوٹل کو نہیں آئے اور ہم لاڈج کو نہیں آئے، 2 باتیں یاد رکھیں، ہم کہاں نہیں آئے اور کہاں نہیں آئے؟ لاڈج میں۔ بھائی ذرا فوٹو بھیجیے، بیڈ کیسا ہے؟ واہ واہ، اور کیا ہے بتائیے؟ بیت الخلا کیسا ہے؟ ماشاء اللہ۔ کیوں؟ لاڈج میں تشریف لائے ہیں۔ لاڈج میں جب تشریف لاتے تو کیا دیکھتے ہیں بھائی؟ بیت الخلا اور ارے بولو، اور ہوٹل جاتے تو کیا دیکھتے ہیں؟ اور نہ ہم لوگ آپ حضرات سے میں اس لیے آج جوڑا ہوں تاکہ آپ کو میں یہ تجدید کروا دوں، یہ بتا دوں کہ بھئی نہ یہ لاڈج ہے نہ یہ ہوٹل ہے، اور یہ کیا ہے؟ تو آپ لوگ یہ پوچھیں گے پڑھائی کیسی ہے؟ کیا پوچھیں گے؟ بولو بھی کیا پوچھیں گے؟ بس اس میں کوئی کمی ہے ضرور آئیے، حضرت پڑھائی یہ ہے، پڑھائی وہ ہے، ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے پڑھائی کے لیے تیار ہیں، پڑھائی کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی دینے کیا ہیں؟ تیار ہیں۔ بچے تھک جاتے ہیں پڑھ کو، لیکن ہمیں لوگ پڑھانے والے تھکتے ہیں کیا؟ اللہ نہ تھکائے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو اس لیے سب آپ حضرات کا ہم لوگ استقبال کرتے ہیں، بے آپ حضرات ہی اصل مدرسے کی کوشش کریں گے ہم کہ بھی بہتر سے بہترین بے آپ کو انتظام کیا جائے، ہماری وسعت کے اعتبار سے بہتر سے بہترین آپ کو انتظام۔ اس کے لیے بھئی یہ مدرسہ پرانا نہیں ہے، یہ مدرسے کی عمر 6 سال، 6 سال کا بچہ بالغ کب ہوتا بچہ؟ بولو 15 سال، اور نابالغ بچے پر آپ اتنا بڑا بوجھ ڈال رہے ہیں، تیری تو چھوڑتا نہیں تجھے میں ہی، تو چھوٹا بچہ کیا بولے گا؟ بولو معصوم 6 سال کا بچہ کون بھی کہ ہمارے یہاں کون بھی نہیں۔ اب 6 سال کے بچے کے اوپر ہم لوگ رحم کھانا چاہیے۔ حدیث پاک میں کیا ہے؟ من لم یرحم، ارے بولو بھائی، من لم یرحم صغیرنا، اور یہ ہمارا مدرسہ صغیر میں شامل ہے۔ کس میں شامل ہے؟ ابھی کبیر وہاں ایسا ہے نا، وہ کبیر بھی، وہ وہاں ایسا ہے نا، وہ کیا ہے؟ کبیر۔ ہم کون ہیں؟ من لم یرحم صغیرنا کی فہرست میں ہیں۔ تو اس وقت ہم لوگ چھوٹا مدرسہ ہے تو انتظام بھی ہمارا چھوٹا موٹا ہے، تو اس لیے دھیرے دھیرے انشاءاللہ انتظامات، پھر بھی اللہ کا شکر ذرا کیا ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو ترتیب بن رہی ہے۔ یہ جناب ہمارے یہاں سے 1 سال پہلے 2 سال پہلے 2 سال تب کیسا تھا، آنے کے بعد ذرا تبدیلی ہے کہ نہیں؟ تو دھیرے دھیرے کچھ ہر سال کچھ نہ کچھ تو تبدیلیاں ترقیاں ہو رہی ہیں، تو انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں پڑھائی کی طرف توجہ دیں، دیگر چیزاں اپنا پیسہ ضائع نہ کریں۔ جو کھانا الحمدللہ مل رہا ہے وہ کھانے میں کوئی کمی پیشی ہو رہی ہے، کھانے کے ذمہ دار متعین کیے ہیں اساتذہ میں سے، وہ فہرست لگا دیا کریں گے ہم،
ان کی طرف درخواست، حضرت ایسا کھانا کچا ہو رہا ہے، مسلسل 2 دن سے کھانا کچا ہو رہا ہے، ہاں ترکاری کچی ہو رہی ہے، جو ہے وہ کیا کر دیا کریں، سنا دیا کریں، ورنہ پرسوں میں، اب میں بھی تو وہی کھانا کھا رہا ہوں، تم جو کھانا کھاتے ہو میں 100 روپے ڈال کر کھانا کھاتا ہوں، چپ کے فری کھانا کھاتا نہیں میں. تم لوگ جو کھانا کھاتے ہیں وہ میرا ڈبہ وہاں ہے، دیکھو ہے ڈبہ، اس ڈبے میں پیسے ڈال کر میں کھانا کھاتا ہوں، یوں ہی نہیں کھاتا. کوئی مہمان آتا ہے تو اس مہمان کے پیسے اس میں ڈالتے ہیں. 2 مہمان اگر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ تو 2 مہمان کے پیسے وہ ڈبے میں کیا ہو جائیں گے، پہنچ جائیں گے. پیسے ڈال کر پھر ہم بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اور ہم بھی کھانا کھاتے ہیں. آج تک میں شکایت نہیں کیا، اور یہ اللہ کو پسند بھی نہیں کہ کھانے کے اوپر کیا لگائے. ہاں اگر کچا پکا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو ضرور آپ حضرت اکرامن بچوں کی طبیعت کا لحاظ رکھتے ہوئے باقاعدہ آپ. اور یہ الگ چیز ہے کہ بھئی بہت سارے روٹی والے بیچارے یہاں چاول والے میں آئے ہیں، چاول کا ایک مجاہدہ رہے گا. ہاں جیسے چاول والے کہاں چلے جاتے ہیں، روٹی والوں میں وہاں. اور ہم نے کبھی دارالعلوم کا کھانا چھوڑ کر الا ماشاءاللہ باہر جا کر کھائے ہوں، ورنہ ہمیشہ کون سا کھانا کھائیں، دارالعلوم کا کھانا. روٹی خوب چبائے جم کر، کون سی، دارالعلوم کی روٹی. اور جو گزر رہا ہے، اور وہ تعجب ہے، بعض 4-5 مہینے تو ایسے گزرے 2 روٹی 2 جنے کھائے. ہمیں 4-5 مہینے ایسے گزرے 2 روٹی 2 آدمی، یعنی صبح 1 روٹی ملتی تھی اور شام کو 1 روٹی ملتی تھی. اور ہم جب فارغ ہوئے تو 45 کلو کے تھے. کتنے کلو کے تھے؟ کون ہے 45 کلو کے؟ کون ہے بھائی 45؟ ہاں بس ملتا جلتا اتنا ہی ہوں. خیر بہرحال اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو قبول فرمائے. ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ سب نیت کریں گے. کوئی بھی پریشانی ہو تو میں صبح سے شام تک یہاں رہتا ہوں، جانے کے علاوہ دیگر وقت میں کہاں رہتا ہوں، یہیں رہتا ہوں. آپ براہ راست آ سکتے ہیں. کوئی ہمارا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، دیکھے ہوں گے آپ. تو دروازہ کھلا اس لیے رکھتے ہیں تاکہ آپ حضرات کا دکھ درد سن سکیں. ٹھیک ہے بھائی، کوئی پریشانی ہو تو آ جانا، ڈائریکٹ آ کر بیٹھے رہیے. مہمان سبق ہو رہا ہے، سبق ہونے دیجئے. مہمان آ رہے ہیں، مہمان سے گفتگو ہونے دیجئے. بعد میں تو میں بلا ہی لوں گا کہ بھائی وہ بچہ کیوں آیا، طالب علم بلا لیجئے ان کو، ہے نا بھائی. کوئی بھی پریشانی بلا جھجک، اس میں آپ بلا جھجک اگر آپ کو تقریر میں بولنے میں پریشانی ہے تو کیا دے سکتے ہیں، تحریر، چٹھی لکھ کر. آڑی ٹیڑھی اردو رہتی پرواہ نہیں چلتا، میں ایڈجسٹ کر لیتا ہوں، عبارت حل کر لیتا ہوں. عبارت انشاءاللہ میں حل کر لوں گا. دیو کوئی بھائی ہم سے جو ہو سکے اس کی تلافی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، وہ سب کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آمد قبول فرمائے اور ہمارے پڑھنے پڑھانے کو اللہ قبول فرمائے. تمام طلباء کے جائز مرادوں کو اللہ پورا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے علاقے کا نمائندہ بنائے. اس وقت نماز کا وقت قریب ہے، نماز سے فارغ ہو جائیں گے. سبحان اللہ بحمدہ.